بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قربانی واجب ہے یا سنت ہے۔ اس سلسلے میں چاروں مسالک کا ذکر کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ فرض کی جس طرح شریعت میں دو قسمیں ہیں، اسی طرح سنت کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے فرض کفایہ عین، دوسری ہے فرض کفایہ، دوسری اسی طرح سنت عین اور سنت کفایہ۔ یوں سمجھیے جیسے فرض عین 5 وقت کی نماز ہر مسلمان کو ادا کرنا اس کی اپنی ذات پر فرض ہے، اس کی طرف سے کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا۔ اور فرض کفایہ وہ کہ فی نفسی ہی وہ عمل وجود میں آ جائے، چاہے کچھ لوگ ہی انجام دیں، جیسے نماز جنازہ کچھ لوگ بھی ادا کر لیں گے تو دوسروں پر سے ذمہ ساقط ہو جائے گا، اگرچہ کہ ثواب انہی کو ملے گا جنہوں نے جنازے کی نماز پڑھی ہے۔ جیسے اسی طرح سنت میں بھی دو قسمیں ہیں، سنت عین اور سنت کفایہ۔ سنت عین تو بہت سے حضرات جانتے ہیں کہ وہ سنت جیسے فجر کی سنت ہے، ظہر کی سنت ہے، اس طرح کی سنتیں سنت عین ہیں جو ہر بندے کو خود کرنا پڑے گا، دوسرا اس کی طرف سے نہیں کر سکتا۔ سنت کفایہ جیسے کہ اعتکاف ہے کہ اگر اس میں سے کچھ لوگ بھی مسنون اعتکاف کر لیتے ہیں رمضان کے آخری عشرے کا تو دوسرے مسلمانوں پر سے وہ سنیت ساقط ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بھی ادا نہیں کریں گے تو سب کے سب اس سنت کے ترک کرنے کے گنہگار کہلائیں گے۔ اب یہ اصول ہمیں یاد رکھ لینے سے سہولت یہ ہوگی کہ آگے ائمہ کے مسالک سمجھنے میں سہولت ہوگی۔ چنانچہ ائمہ کے مسالک میں احناف کا مسلک یہ ہے کہ قربانی کے سلسلے میں قربانی امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام ظفر اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت، ربیعۃ الرائے، لیث بن سعد، امام اوزاعی، امام ثوری، امام مالک کی ایک روایت یہ ہے کہ عاقل بالغ مسلمان آزاد مالدار صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ وذهب ابو حنیفہ الی انها واجبۃ وهذا المذهب هو المروی عن محمد وظفر واحد الروایتین یعنی ابی یوسف وبه قال ربیعہ واللیث بن سعد والاوزاعی والثوری ومالک فی احد قولیہ، موسوعۃ الفقہیہ الکویتیہ، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 77۔ تو اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی قربانی ہر صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں وذهب الحنفیہ والامام احمد فی روایت اختارها شیخ الاسلام ابن تیمیہ الی وجوبها علی الموسر، کہ قربانی واجب ہے مالدار آدمی پر۔ یہ احناف کا مسلک ہوا اور کئی احباب کے نام علماء فقہا کے نام لیے گئے، ان کا بھی مسلک ہوا۔ دوسرا مسلک ہے امام شافعی کا اور امام احمد بن حنبل کا ایک قول اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک راجح روایت کہ ان حضرات کے پاس اور اسی طرح امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا قول حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت بلال، حضرت ابن مسعود، حضرت سوید بن غفلہ، حضرت سعید بن مسیب، حضرت عطا، حضرت علقمہ، حضرت اسود، حضرت اسحاق، حضرت ابو ثور، حضرت ابن المنذر رحمہم اللہ ورضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سب کا قول سنت مؤکدہ کا ہے۔ موسوعۃ الفقہیہ الکویتیہ۔ ذهب جمهور الفقهاء منهم الشافعية والحنابلة وهو أرجح القولين عند مالك وإحدى الروايتين عن أبي يوسف إلى أن الأضحية سنة مؤكدة، وهذا قول أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري وسويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعطاء والقمة والأسود وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر۔ تو دو طرف معلوم ہو گئے کہ ایک طرف احناف اور بہت سے صحابہ اور تابعین ہیں اور دوسری طرف ائمہ ثلاثہ کا مختلف قول اور کئی صحابہ اور تابعین بھی موجود ہیں۔ دونوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ احناف وجوب کے قائل ہیں اور یہ حضرات سنت مؤکدہ کے قائل ہیں۔ اب دونوں کے دلائل دیکھیں، ائمہ ثلاثہ کے دلائل کیا ہیں؟ ائمہ ثلاثہ میں سے امام شافعی سنت کے قائل ہیں، امام احمد کے 2 قول ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بھی 2 قول ہیں، البتہ راجح قول سنت مؤکدہ کا ہے۔ امام ابو یوسف کے بھی 2 قول ہیں۔ ائمہ ثلاثہ کے 3 دلائل ہیں۔ پہلی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، حدیث مسلم شریف کی ہے، اذا دخل العشر واراد احدکم ان یضحی فلا یمس من شعرہ ولا من بشرہ شیئا، کہ جب ذی الحجہ کا عشرہ داخل ہو جائے تو تم میں سے جو آدمی قربانی دینا چاہتا ہے تو وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تم میں سے جو آدمی قربانی دینا چاہتا ہے، اذا اراد احدکم واراد احدکم ان یضحی، تو یہاں پر قربانی دینے کو بندے کی مشیت پر، ارادے پر موقوف رکھا گیا، اور یہ بات واضح ہے کہ وجوب میں مشیت کا دخل نہیں ہوتا ہے۔ واجب عمل چاہے تو کریں چاہے تو نہ کریں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ واجب عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر قربانی واجب ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام مشیت پر موقوف نہ رکھتے، بندے کے ارادے پر موقوف نہ رکھتے۔ تو یہ دلیل ہوئی کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے۔ اور دوسری دلیل ان حضرات کی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاث ہن علی فرائض، 3 چیزیں میرے ذمہ فرض ہیں، وہن لکم تطوع، اور وہ چیزیں تمہارے لیے نفل ہیں۔ کیا ہیں وہ 3 چیزیں؟
الوتر والنحر وصلاۃ الضحیٰ، وطر کی نماز ہے اور قربانی ہے اور چاش کی نماز ہے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو امت کے لیے نفل فرمایا۔ اور تیسری دلیل ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھار ایک سال قربانی نہیں دیتے تھے تاکہ لوگ اس کے واجب ہونے کے قائل نہ ہو جائیں۔ اگر قربانی کا وجوب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا تو یہ حضرات کبھی واجب عمل ترک نہ فرماتے۔ تو یہ 3 دلیلیں ہوئی ائمہ ثلاثہ کی۔ احناف اور جو تابعین اور دیگر صحابہ ہیں ان کی جو دلیل ہے وہ دلائل الگ ہیں۔ چنانچہ احناف کی دلائل میں سے سب سے پہلی دلیل ہے قرآن مجید، چونکہ دلائل کی ترتیب میں امت کے نزدیک یعنی فقہا کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ دلیل سب سے پہلے قرآن سے دی جائے گی، اگر نہ ہو تو حدیث سے دی جائے گی، اگر نہ ہو تو اجماع سے ہوگی، اگر وہ بھی نہ ہو تو قیاس سے مسئلے کے حکم کا اظہار ہوگا۔ اب یہاں سب سے پہلے احناف کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورہ کوثر کی یہ دوسری آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی کرو، نحر کرو۔ تو یہاں پر 2 باتوں کا حکم دیا گیا، ایک نماز کا اور دوسری قربانی کا، اور دونوں حکم فصلی آرڈر ہے، امر ہے، اور ونحر بھی آرڈر ہے، امر ہے۔ اب اس کے تحت میں تفسیر کیا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے تحت میں فصلی لربک کے تحت میں کہ فصلی سے مراد عید کی نماز ہے، ونحر سے مراد قربانی ہے۔ اور مفسر قرآن علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت اکرمہ، حضرت عطا، حضرت قتادہ فرماتے ہیں فصلی لربک میں فصلی سے مراد عید کی نماز ہے، ونحر سے مراد قربانی کی نماز ہے۔ چنانچہ اسی کے تحت لکھتے ہیں کہ قال اکرمہ وعطا وقتادہ فصلی لربک صلاۃ العید یوم النحر وانحر نسکک فعلی ھذا یثبت به وجوب صلاۃ العید والاضحیۃ۔ تو اس آیت سے عید الاضحیٰ کی نماز بھی واجب ہوئی اور اس آیت سے قربانی بھی واجب ہوئی۔ چنانچہ ہم سب جانتے ہیں کہ عید کی نماز کو ہم سنت سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں بلکہ واجب سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ ہر مسلمان عید کی نماز پڑھتے وقت نیت کرتا ہے کہ 2 رکعت عید کی واجب نماز پڑھتا ہوں زائد 6 تکبیرات کے، اس طرح ارادہ نیت کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا اس آیت سے کہ عید کی نماز جس طرح واجب ہے قربانی بھی واجب ہے۔ چنانچہ موسوعۃ الفقہیہ میں لکھا ہے وہ مطلق الامر للوجوب، جب قرآن میں کوئی امر کا آرڈر کا صیغہ سینٹنس یوز کیا جائے تو پھر اس سے واجب عمل ہونا ثابت ہوتا ہے، عمل کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔ وَمَتَى وَجَبَ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَجَبَ عَلَى الْأُمَّةِ لِأَنَّهُ قُدْوَتُهَا۔ اور رہی بات وہ دلیل جو ائمہ ثلاثہ نے پیش کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 چیزیں میرے اوپر فرض ہیں اور وہی 3 چیزیں آپ کے لیے سنت نفل ہیں، تو فقہا لکھتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے کوئی بات واجب ہوتی ہے تو امت کے لیے بھی وہ بات واجب ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ یعنی کوئی عمل ہم کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی وجہ سے ہی کرتے ہیں، آپ نے اسے واجب سمجھ کے کیا تو ہم بھی واجب سمجھ کے کریں گے، آپ سنت سمجھ کے کرتے ہیں تو ہم بھی سنت سمجھ کے کریں گے، یعنی اپنا ذاتی عمل سمجھ کے کرتے ہیں سنن ہدا کے قبیل سے تو ہم بھی اس کو سنت سمجھ کے کرتے ہیں۔ تو فرمایا وَمَتَى وَجَبَ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَجَبَ عَلَى الْأُمَّةِ، جب نبی پر واجب ہے قربانی تو امت پر بھی واجب ہوگی، لِأَنَّهُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدوتها امت کے پیشوا ہیں۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا اور پورے 10 سال کے قیام میں کسی سال بھی قربانی ترک نہیں فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قربانی اگر سنت ہوتی، واجب نہ ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سنیت اور جواز کو ثابت کرنے کے لیے امت کو بتانے کے لیے کسی نہ کسی سال قربانی ترک فرما دیتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابندی اور مداومت کے ساتھ عمل کرنا اس بات کو بتاتا ہے کہ قربانی واجب ہے، سنت نہیں ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا، یہ تیسری دلیل سننے سے پہلے یہ سن لیں کہ ابھی ائمہ ثلاثہ کی ایک دلیل آئی تھی کہ شیخین حضرت عمر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کبھی کبھار قربانی ترک کر دیتے تھے، اور یہاں ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 10 سال میں کبھی ترک نہیں فرمایا، تو اب امت کو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھنا ہے کہ آپ نے کبھی ترک نہیں فرمایا، یا صحابہ اس موقع پر اپنا عمل ترک فرمایا؟ عمل کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، اور یہ بات واضح ہونا چاہیے کہ جب کوئی قولی اور فعلی حدیث میں تعارض ہو جاتا ہے تو ایسے موقع پر قولی حدیث کو دیکھا جاتا ہے، فعلی حدیث کو دیکھا نہیں جاتا، چونکہ فعل کے کوئی وجہ اور کوئی عذر بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بیٹھ کر پانی پینے کا حکم فرمایا اور کبھی کبھار خود کھڑے ہو کر پانی نوش فرمایا، تو اس کی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی عذر ہو سکتا ہے، لیکن امت کو تو حدیث حکم پر عمل کرنا ہوگا کہ وہ کھڑے ہو کر پانی پئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے امت کے لیے وہ دیکھا جائے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعة فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو آدمی استطاعت رکھتا ہے اس کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔
تو یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ اتنی سخت وعید سنت کے ترک پر نہیں آتی ہے، اتنی سخت وعید واجب کے ترک پر آتی ہے، کیونکہ قربانی نہ کرے تو عید کی نماز کو نہ آنا، عیدگاہ بھی نہ آنا۔ تو آپ بتائیے عیدگاہ آنے سے کیوں روکا جاتا ہے؟ کیونکہ عیدگاہ میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ نماز پڑھنے سے کس کو روکا جائے گا؟ کیا مسلمان کو نماز پڑھنے سے روکا جائے گا؟ کیا مسلمان کو عیدگاہ آنے سے روکا جائے گا؟ کیا سنت ترک کرنے پر عیدگاہ سے روکا جائے گا؟ تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ بہت بڑا عمل چھوٹ رہا ہے، جس کی وجہ سے اتنی سخت وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس علی کل اہل بیت اضحیۃ، اے لوگوں ہر گھر والوں پر قربانی واجب ہے۔ تو اس میں بھی علی کا جو لفظ اللہ کے نبی علیہ السلام نے استعمال فرمایا، علی قاعدے کے حساب سے الزام اور وجوب کے لیے آتا ہے، لازم کرنے کو بتانے کے لیے آتا ہے۔ اور چھٹویں ایک دلیل یہ بھی ہے، صحابی فرماتے ہیں شہیدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحری، کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہا عید الاضحیٰ کے دن۔ آپ نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فلیعد مکانہا اخری ومن لم یذبح فلیذبح، جو آدمی عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی کر چکا اسے چاہیے کہ اپنی قربانی کو لوٹائے، دوبارہ کرے، اور جو قربانی نہیں کیا ہے وہ نماز پڑھنے کے بعد قربانی کر لے۔ اب یہاں پر دیکھیں، اگر قربانی سنت ہوتی تو سنت کے ترک کرنے سے اعادے کا حکم نہیں دیا جاتا، کیونکہ سنت کی قضا شرعاً واجب نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام جب یہاں پر اعادہ اضحیہ کا حکم فرما رہے ہیں تو معلوم ہوا اضحیہ سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے، اور واجب اگر چھوٹ جاتا ہے تو اس کے قضا کا حکم دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی مسلمان کی عشاء اور وطر کی نماز چھوٹ گئی تو دوسرے دن جہاں وہ عشاء کی نماز قضا کرے گا، لوٹائے گا، تو وہیں وطر کی نماز بھی لوٹائے گا، کیونکہ وطر واجب ہے، برخلاف اس صورت کے کہ اگر کسی آدمی کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی اور اس نے دوسرے دن ظہر کی نماز پڑھی تو اسے صرف ظہر کی نماز لوٹانے کا حکم دیا جائے گا، نہ کہ سنتوں کا، کیونکہ سنت کی قضا ثابت نہیں ہے، واجب کی قضا بہر صورت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا فلیعد مکانہا اخری سے کہ قربانی واجب ہے، اور واجب کے ترک کرنے پر ہی یہ حکم دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس حدیث کے تحت میں فقہا لکھتے ہیں فَإِنَّهُ أَمَرَ بِذَبْحِ الْأُضْحِيَّةِ وَبِعِيَادَتِهَا إِذَا ذُكِّيَتْ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَذَلِكَ دَلِيلُ الْوُجُوبِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعادہ قربانی کا حکم فرمایا اور یہ دلیل وجوب ہے۔ یہ ائمہ ثلاثہ کے دلائل بھی ہو گئے اور احناف کے وجوب کے دلائل بھی ہو گئے۔ اب ہم غور کریں، جو ائمہ اکرام اس کو سنت کہتے ہیں، سنت مؤکدہ قرار دیتے ہیں، ان کے نزدیک سنت مؤکدہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ چنانچہ امام شافعی و امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت مؤکدہ ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ اعتقاداً تو اسے ضروری نہ سمجھا جائے لیکن عملاً اسے ضروری سمجھا جائے۔ چنانچہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے یکرہ ترکھا مع القدرۃ وعنہ واجبۃ، کہ مکروہ ہے قربانی کا چھوڑ دینا قدرت ہونے کے باوجود بھی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی وجوب کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ فتح الباری ابن حجر امام شافعی کے مسلک کے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عمل کے لحاظ سے تو واجب پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، سنت مؤکدہ پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ واجب کے ترک سے بھی گناہ ہوگا، سنت مؤکدہ کے ترک سے بھی گناہ ہوگا۔ اس لیے سنت مؤکدہ کہنے سے یہ ہرگز بہانہ نہیں مل سکتا کہ سنت ہے جس کا ترک ہو سکتا ہے، بلکہ سنت جب کہا جائے گا اور جب وہ مؤکدہ ہوگی، اس کی تاکید کی گئی ہے، تو عملاً اس کو کرنا ضروری ہوگا۔ فرق صرف بس اس کا ہوگا کہ جب واجب کہا جائے تو اعتقاداً بھی ضروری سمجھنا، عملاً بھی ضروری سمجھنا، اور سنت مؤکدہ جب کہا جائے تو اعتقاداً ضروری نہ بھی سمجھا جائے، عملاً بہر صورت ضروری کرنا ہوگا۔ تو اس لحاظ سے قربانی واجب کے عملاً واجب کے درجے میں ہوگی ائمہ ثلاثہ کے مسلک کے لحاظ سے بھی۔ البتہ یہاں پر ایک اشکال کا جواب دینا بھی ضروری ہے کہ بعض لوگ جو منکرین حدیث ہوتے ہیں، حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، اور ان کو جب حدیث کا انکار کرنے کے لیے حدیث کو ہی بہانہ بناتے ہیں اور کبھی فقہا کی عبارتوں کو بہانہ بناتے ہیں، تو وہ احناف کی مسلک کی ایک معتبر کتاب ہدایہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ خود ہدایہ میں لکھا ہے کہ قربانی افضل عمل ہے، واجب نہیں ہے۔ چنانچہ ہدایہ میں لکھا ہے وَالتَّضْحِیَةُ فِیہا افضل من التصدق بثمن الاضحیۃ، اور تضحیہ یعنی قربانی کرنا ایام اضحیہ میں افضل ہے من التصدق، صدقہ کرنے سے، قربانی کے پیسے صدقہ کرنے سے قربانی کرنا افضل ہے۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ صاحب ہدایہ کے نزدیک جو حنفی مسلک کے بڑے عالم ہیں، فقیہ ہیں، قربانی افضل عمل ہوا، قربانی واجب نہیں ہوا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں اس کے جواب میں یہ سمجھنا چاہیے، امام صاحب ہدایہ نے جو افضلیت کی بات فرمائی ہے وہ تقابل کے پیش نظر فرمائی ہے، یعنی اگر کوئی آدمی قربانی کے دنوں میں قربانی کا پیسہ صدقہ کرنا چاہے اور قربانی کرنا چاہے تو دونوں میں افضل قربانی ہے، کیونکہ افضلیت کی دلیل یہ ہے قربانی ذاتاً بھی افضل ہے، صفتاً بھی افضل ہے۔ صفتاً افضل اس طرح ہے، قربانی کی صفت ہے وجوب،
کہ قربانی کریں گے تو ایک واجب ادا ہوگا، اور صدقے کی صفت ہے نفل، کہ اگر صدقہ دیں گے تو ایک نفل ثواب حاصل ہوگا۔ تو اس لحاظ سے قربانی کی صفت وجوب ہوئی اور صدقے کی صفت نفل ہوئی۔ تو صفت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو قربانی اعلیٰ درجے کی ہے، افضل درجے کی ہے صدقے کے مقابلے میں، اور ذات کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو قربانی صدقے سے بہتر ہے، چونکہ صدقے میں مال خرچ ہوتا ہے اور قربانی میں مال اور ذات جان دونوں ذبح ہوتے ہیں، دونوں خرچ ہوتے ہیں، اس لحاظ سے قربانی افضل ہوگی صدقے کے مقابلے میں۔ یہ تقابل میں آپ نے فرمایا، ورنہ تو کسی چیز کے افضل ہونے سے اس چیز کا واجب نہ ہونا یہ ثابت نہیں ہوتا، اس چیز کا سنت یا مباح ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ بہت سی چیزیں فی نفس ہی واجب بلکہ فرض درجے کی ہیں اور شریعت نے اسے افضل کی تعبیر اختیار فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کئی موقعوں پر اللہ کے نبی علیہ السلام سے بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے، پوچھا گیا ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جی اس مسلمان کا اسلام افضل ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے لوگ سلامتی میں رہیں۔ تو آپ بتائیے یہاں پر ایذا رسانی سے بچنے کو افضل قرار دیا گیا، کیا ایذا رسانی سے بچنا افضل ہے یا ضروری ہے؟ واجب ہے، کسی کو تکلیف دینے سے رکنا واجب ہے، جبکہ اسے افضل قرار دیا جائے تو معلوم ہوا کوئی چیز فی نفسی ہی واجب بھی ہوتی ہے اور افضل بھی ہو سکتی ہے۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایمان باللہ و رسولہ، اللہ پر ایمان لانا اور رسول پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا گیا ثم ماذا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا ثم ماذا؟ قیل حج مبرور، آپ نے فرمایا حج مبرور، مقبول حج کرنا۔ تو ان جگہوں پر افضل کون سا ہے، افضل کون سا ہے پوچھا جا رہا ہے، تو اللہ پر ایمان لانا، رسول اللہ پر ایمان لانا، جہاد کرنا، حج کرنا، تو کیا یہ تمام چیزیں صرف افضل ہیں، واجب نہیں ہیں؟ جبکہ یہ سب چیزیں فرض درجے کی ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا صرف افضل نہیں ہے بلکہ فرض درجے کا عمل ہے۔ حج جب فرض ہو جائے تو کرنا ضروری ہے، صرف افضل عمل نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کسی لفظ کو عمل افضل کہہ دینے سے، کسی عمل کو افضل کہہ دینے سے اس کا وجوب ساقط نہیں ہوتا، اس کے وجوب کی نفی نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بھی دیکھیں اللہ نے فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعقلون، کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو تم دوڑ پڑھو فاسعوا الی ذکر اللہ، یعنی جمعہ کا بیان کا خطاب سننے کے لیے، خطبہ سننے کے لیے دوڑ پڑھو۔ یہاں پر اللہ نے سعی کا حکم فرمایا اور اس کے بعد فرمایا ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ تو کیا یہ جمعہ کے لیے سعی صرف بہتر ہے یا واجب ہے؟ فقہا کے نزدیک واجب ہے، لیکن اسے خیر کا لفظ کہا جا رہا ہے۔ ایسے ہی ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم، اگر اہل کتاب ایمان لا لیتے تو ان کے لیے بہت اچھی بات ہوتی۔ کیا اہل کتاب کا ایمان لانا صرف خیر ہے یا ضروری ہے؟ ظاہر سی بات ہے ضروری بھی ہے اور جس کو خیر سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہم اذان میں سنتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، نماز روزے سے، نماز نیند سے بہتر ہے، تو نماز نیند سے بہتر ہے یا نیند سے ضروری ہے؟ ظاہر سی بات ہے نیند سے ضروری ہے، نیند کے مقابلے میں نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ایسے ہم قرآن مجید کی آیت میں ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیر لکم، اہل کتاب سے فرمایا کہ اللہ کے تین ہونے کے تثلیث کے قائل مت بنو، اس سے رک جاؤ تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا۔ تو یہاں پر تثلیث کے قائل ہونے سے رکنا صرف بہتر ہے یا ضروری ہے؟ ظاہر سی بات ہے ضروری عمل ہے۔ تو اس لحاظ سے ہرگز یہ نہیں کہا جا سکتا کہ افضل کا لفظ استعمال کر دینے سے قربانی افضل ہو جائے، واجب نہ رہے۔ اور جو ہدایہ کے حوالے سے منکرین حدیث ہدایہ کی عبارت پیش کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ پہلے پوری ہدایہ کا باب پڑھیں، اس کے بعد فیصلہ قائم کریں۔ جہاں افضلیت کی عبارت مل گئی اس کے بعد آپ کو یہ عبارت نہیں دکھائی دی جہاں پر صاحب ہدایہ فرماتے ہیں الوصیۃ واجبۃ علی کل مسلم موسر مقیم فی یوم الاضحیٰ، کہ ہدایہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 443، وصیہ قربانی واجب ہے ہر مسلمان پر جو مقیم ہے، مالدار ہے، یوم الاضحیٰ میں، عید الفطر، عید الاضحیٰ میں۔ تو یہاں پر صاف فرما رہے ہیں الاضحیۃ واجبۃ، اضحیہ واجب ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ افضل کہنے سے اس کا وجوب ساقط نہیں ہوتا۔ حاصل یہ کہ قربانی واجب عمل ہے، بلا کسی عذر کے اسے چھوڑنا جائز نہیں ہے اور اس کو سنت سمجھ کر رخصت حاصل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ولا خلاف فی کونھا من شرائع الدین، کہ اس میں کو تو کوئی اختلاف نہیں ہے، قربانی دین اور شریعت کے شعائر میں سے ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں یہ عمل سنت سے ایسا ثابت ہے جس کا چھوڑنا درست نہیں ہے، وہی سنت غیر مرخص فی ترکھا، ایسی سنت نہیں جس کے ترک کرنے کی اجازت دی جا سکے۔ فتح الباری ابن حجر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 3۔ ابن عثیمین فرماتے ہیں جو عرب کے بڑے عالم دین ہیں، وہ فرماتے ہیں وَهَذِهِ آرَاءُ العلماء وَأَدِلَّتُهُمْ سُقْنَاهَا لِيُبَيِّنَ شَأْنُ الْأُضْحِيَّةِ وَأَهْمِيَّتُهَا فِي الدِّينِ وَالْأَدِلَّةُ فِيهَا تَكَادُ تَكُونُ مُتَكَافِيَةً وَسُلُوكُ سَبِيلِ الْاحْتِياطِ أَنْ لَا يَدَعَهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا،
احتیاط کی بات یہی ہے کہ استطاعت کے بعد قربانی نہ چھوڑے، لما فیہا من تعظیم اللہ و ذکرہ و براءۃ الذمۃ بیقین، اس واسطے کہ اس میں اللہ کی تعظیم ہے اور اس کے ذکر ہے اور ذمہ داری سے بری ہونا ہے۔ اس واسطے ائمہ عرب کے نزدیک بھی قربانی عمل کے لحاظ سے واجب درجہ رکھتی ہے، اس لیے کوئی شخص کسی بھی آدمی کے بہکاوے میں آ کر قربانی ترک کرنا درست نہیں ہے جبکہ وہ صاحب استطاعت ہو، ورنہ آخرت میں پکڑ ہو سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ائمہ اربعہ کے مسالک کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔